الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پاک ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نہ تو مال کام آئیں گے اور نہ اولاد کام آئے گی. انسان کے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ انسان کا اپنا دل ہے، اور وہ دل بھی ایسا دل کہ جس دل میں صرف اللہ اور رسول اللہ کی محبت غالب. تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا ہے. ہمارا یہ جسم، یہ دو چیزوں سے مل کر زندگی کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے ہماری بنائی. ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، باڈی ہے. اس باڈی کو، جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. تو انسان کا پورا جسم، پوری باڈی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی، اور جسم کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نکالی. ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے، اور اس جسم کی خوراک اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نکالی. اس جسم کو جتنی ضرورتیں ہیں اس دنیا کے اندر، سب ضرورت اللہ تعالیٰ مٹی سے پوری کرتا ہے. اس جسم کو پانی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ نے پانی کو مٹی سے نکالا ہے، زمین سے نکالا ہے. اس جسم کو کپڑے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کپڑے بنانے کا سامان مٹی سے نکالا ہے. اس جسم کو دال کی، سبزی کی، پھل کی، فروٹ کی، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نکالی. انسان کے جسم میں ایک دوسری چیز ہے
جس کے رہنے سے انسان یا تو زندہ ہوتا ہے یا پھر مردہ ہوتا ہے، اسے روح کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل الروح من امر ربی، ہمارے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ روح اللہ کے حکم سے آئی۔ تو جسم کی جتنی ضرورت ہے، اس مٹی کے بنے ہوئے جسم کی ضرورت اللہ تعالیٰ مٹی سے نکالتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے انسان کے دل میں؟ روح۔ یہ روح اوپر سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی۔ اس روح کی غذا سبزی، دال، چاول، پانی، پھل، فروٹ نہیں ہے۔ اس روح کی غذا ایئر کنڈیشن کمرے، فرنیچر، مال، دولت، دنیا کی ہریالیاں، سبزیاں، اس روح کی غذا نہیں ہے۔ اس روح کو چین اور سکون پیسے سے، دولت سے، تماشے سے، موسیقی سے، عیاشی سے، کھانے پینے سے اس روح کو سکون صبح قیامت تک نہیں مل سکتا ہے۔ یہ روح جہاں سے آئی ہے یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کے پاس سے، اللہ کے حکم سے آئی۔ تو اس روح کی غذا بھی اللہ کا ذکر ہے، اس روح کی غذا اللہ کا تذکرہ ہے، اس روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس روح کو امن اور چین اور سکون ملے گا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے۔ انسان کا جسم اگر صحیح سالم ہے، ہمارا یہ مٹی سے بنا ہوا جسم اگر تندرست ہے، صحیح سالم ہے، تب تو سمجھ لیجئے کہ ہم کو دال بھی اچھی لگتی ہے، بھاجی بھی اچھی لگتی ہے، چکن اور مٹن بھی اچھا لگتا ہے، پانی بھی اچھا لگتا ہے، ہر چیز اچھی لگتی ہے اگر ہمارا یہ جسم اچھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جسم بیمار ہے، اگر یہ جسم بیمار ہے، اب انسان کو دال دیجئے تو دال کڑوی لگتی ہے، سبزی کھلائیے سبزی کڑوی لگتی ہے، اس کو پانی پلائیے تو پانی اس کو پھیکا نظر آتا ہے، کڑوا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کی روح بیمار ہے، انسان کا دل اگر بیمار ہے، اب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اچھی نہیں لگتی، روزہ رکھتا ہے تو روزہ اچھا نہیں لگتا، سچ بولتا ہے تو سچ بولنے میں مزہ نہیں آتا، حلال رزق کھاتا ہے تو اس کے جسم سے وہ پچتا نہیں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے جسم بیمار غذا اچھی نہیں لگتی، روح بیمار ہے، دل بیمار ہے، تو پھر انسان کو عبادتوں میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح جسم سے نکل جاتی ہے، تو انسان کا رابطہ انسانوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مر جاتا ہے تو انسان کا رابطہ اور انسان کا سلسلہ انسانوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے، تو انسان کا سلسلہ اللہ اور رسول اللہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جیسے اپنے جسم کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنی روح، اپنے جسم کے اندر بنے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی دیکھ بھال کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے،
انسان کے جسم میں ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ، اگر گوشت کا وہ لوتھڑا درست ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اور انسان کا دل اگر مردہ ہے، انسان کا دل اگر مردہ ہے تو آقا نے فرمایا انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال فاسد ہیں۔ جیسے ایک مردہ زمین ہوتی ہے، ایک مردہ زمین، چٹیل میدان، اس مردہ زمین میں جب آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کا سلسلہ جاری فرماتا ہے تو چٹیل میدان کے اندر سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اس مردہ زمین کے اندر سے پیڑ نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہے، پھول نکلنے لگتا ہے۔ پھر اس مردہ زمین سے نکلنے والے پیڑ پودوں کے اندر پھول بھی آتا ہے، شگوفے بھی آتے ہیں، پھل بھی اس سے نکلتے ہیں، اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے، اس مردہ دل کے اوپر جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کا کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جب مردہ دل زندہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو نماز اچھی لگنے لگتی ہے، پھر انسان سچ بولنے لگتا ہے۔ دسترخوان لگا ہوتا ہے دعوتوں میں یا ہمارے گھروں کے اندر، اور دسترخوان پر مختلف قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، اس میں دال بھی ہوتی ہے، بھاجی بھی ہوتی ہے، سبزی بھی ہوتی ہے، چکن اور مٹن بھی ہوتا ہے، فرائی آئٹم بھی اس میں ہوتا ہے، اور اس میں فروٹ بھی ہوتے، بہت سارے آئٹم اس میں ہوتے ہیں۔ آپ دسترخوان پر بیٹھیے، آپ کو بھوک لگی، آپ دال کھائیں گے تو آپ کو دال کی لذت محسوس ہوتی ہے، آپ سبزی کھائیں گے آپ کو سبزی کا مزہ آتا ہے، آپ فرائی آئٹم کھائیں گے آپ کو فرائی آئٹم کا مزہ آتا ہے، اور آپ گوشت اور مچھی اگر کھائیں گے اس کی لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے، دسترخوان کی کوئی لذت آپ کے جسم کو محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے، دسترخوان کی ہر چیز کھانے سے الگ لذت محسوس ہوتی ہے، ویسے ہی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی لذت الگ اس کو محسوس ہوتی ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کا الگ مزہ اس کو ملتا ہے، جب وہ سچ بولتا ہے سچ بولنے کی الگ لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا لطف اس کو الگ سے محسوس ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے، سنو وہ دل ہے۔ ایک دل ایسا اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کے جسم میں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتا، میں زمین اور آسمان میں نہ آ سکتا ہوں نہ تو سما سکتا ہوں۔ انسان کے جسم میں نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، وہ دل ہے۔ محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرہ، انا عند المنکسرہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر ہوتا ہوں۔ جب اس دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں اس دل میں آتا ہوں۔ ایک اللہ کا گھر اس روئے زمین پر کعبۃ اللہ کی شکل میں، ہم کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں کہ بیت اللہ ہے، کہتے ہیں نا یہ بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں،
اس کعبۃ اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرش الہی سے اللہ رب العزت کی تجلیات ہر وقت اس کعبۃ اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے انسان کا دل یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جس دل کے اندر اللہ محبت فرماتا ہے، پھر ہر وقت اللہ رب العزت اس دل کے اندر اپنے انوار کو، اپنی برکات کو، اپنی تجلیات کو اس دل پر وارد فرمانے لگتا ہے۔ تین چیز انسان کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے، تین چیز بلکہ تین دن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ تین دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کا ایسا ہے کہ اللہ رب العزت تینوں دن میرے لیے سلامتی کا بنا دے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ ہماری زندگی کا تین دن سلامتی والا بنا دیجیے۔ ایک دن وہ ہے جس دن انسان اس دنیا میں آیا تھا، وہ زندگی کا سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو وہ دن اس بچی اور بچوں کے لیے سلامتی والا دل بنا دیجیے۔ اس لیے کہ پیدا جب بچہ ہوتا ہے تو شیطان بچوں کے اندر کچوکے لگاتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان دے دیا کرو اور دوسرے میں اقامت دے دیا کرو، تاکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اس بچے کے دل اور دماغ میں پیدا ہو اور یہ بچہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والے دن کو ہمارے لیے سلامتی والا دن بنا دیجیے۔ ایک وہ دن ہے جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے اللہ جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہو، جیسے پیدا ہونے والے دن کسی نے ہمارے کان میں اذان اور اقامت دی تھی، میرے اللہ جب بھی اپنے پاس بلائیے، میرے پاس کوئی بڑا بوڑھا ایسا ہو جو مجھے کلمہ پڑھائے اور کلمہ پڑھتے ہوئے میں آپ کے پاس جاؤں۔ تیسرا دن انسان کا سب سے اہم ترین دن وہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں تم کو زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت وہ زندہ ہونے والے دن بھی میرے اوپر سلامتی والا دل بنا دیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان کہتا ہے اللہ اللہ، ہر وقت وہ اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ اللہ ہر دم کہتے ہیں، یا نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے بندہ بندہ بندہ، ہم اللہ اللہ کہیں اور ادھر سے اوپر والا ہم کو کہے بندہ، ایسا نہیں۔ اس کی مثال بالکل اس طریقے سے سمجھیے، ہم نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اچھی تربیت دی، بچہ ہمارا گریجویشن کر چکا ہے، اب اس کو کسی اچھی جاب کی تلاش ہے، وہ بچہ کسی ایسی بڑی فیکٹری میں، کارخانے میں، کمپنی میں جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے۔ جس بڑی کمپنی میں آپ کا بچہ انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے، باپ کی دوستی اس آفیسر سے ہے جو سرکاری کمپنی کے اندر انٹرویو لینے والا ہے، تو باپ کیا کہتا ہے اس آفیسر سے ٹیلی فون کے ذریعے سے میرا بیٹا آنے والا ہے انٹرویو دینے کے لیے، ذرا اس کا خیال کرنا۔ یہی کہتا ہے نا کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، ذرا اس کا خیال کرنا۔ اب خیال کرنے کا مطلب یہ نہیں آیا ہے کہ بیٹا ممرہ سے چل کر بمبئی جائے گا انٹرویو دینے کے لیے تو اس کو جوس پلا دینا، اس کو پانی پلا دینا۔ باپ کا اشارہ یہ ہوتا ہے
کہ جب میرا بیٹا آپ کے میز پر ٹیبل پر انٹرویو دینے کے لیے آئے گا نا تو ذرا آسانی کا معاملہ فرمانا اور اس کو پاس کر دینا، آسانی سے منزل طے کرا دینا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو گے میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ کب؟ پل صراط پر تجھے یاد کروں گا، پل صراط پر میں تجھے یاد کروں گا، حشر کے میدان میں تجھے یاد کروں گا، جس دن انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا اس دن میں تجھے یاد کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وقت تجھے یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اللہ کو یاد کیجئے اللہ رب العزت یاد کرے گا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے، وہ درست انسان کے جسم سے نکلنے والے تمام اعمال درست تھا۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ اگر اس جسم کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھا ہے، اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 کھڑکیاں بنائی، 4 روشن دان بنائے، 4 دروازوں کے بیچ اللہ رب العزت نے اس دل کو رکھا ہے۔ آپ کے گھر میں روشن دان ہوتے، آپ کے گھر میں کھڑکیاں ہوتی ہیں اور آپ کے گھر میں دروازے ہوتے۔ آپ اپنے گھر کے دروازے کو کھلا رکھیے، روشن دان کو کھلا رکھیے، کھڑکیوں کو جب آپ کھلا رکھتے ہیں نا تو آپ کے میز پر، آپ کے ٹیبل پر، آپ کے بیڈ روم میں بہت سارے ڈسٹ اور بہت سارے گرد و غبار آتے۔ اللہ رب العزت نے اس دل کو بنایا ہے اور اس جسم کے اندر 4 کھڑکیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ گھر کا دروازہ اگر آپ بند نہیں کیے پورا گھر آپ کا مٹی سے پٹ جائے گا، گرد و غبار سے فرنیچر خراب ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دل بنایا اور انسان کے جسم میں 4 کھڑکیاں رکھی۔ سب سے پہلا دروازہ جو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے بنایا ہے دل تک جانے کے لیے، وہ انسان کی آنکھ ہے، وہ انسان کی آنکھ ہے۔ آنکھ ہر وقت اگر کھلی رہی، آگ نیلی پیلی تتلیوں کو دیکھ کر دل اپنا بہلاتی رہی، آنکھ گندی تصویروں کو دیکھتی رہی، آنکھ عیاشی اور فحاشی کے مناظر کو دیکھ کر وقتی طور پر لطف اندوز ہوتی رہی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بے حیائی سے نکلنے والی جتنی برائیاں ہوں گے سب کے خرافات تمہارے دل پر جائیں گے، سب کے خرافات تمہارے دل پر اثر انداز ہوں گے۔ لیکن اس آنکھ سے اگر بیت اللہ کو دیکھا گیا، اس آنکھ سے اگر مساجد اور مدارس دیکھی گئی، اس آنکھ سے اگر اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس آنکھ سے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی گئی، اس آنکھ سے قرآن کی تلاوت کی گئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آنکھ سے آنے والے جتنے بھی انوار اور برکات ہیں اللہ رب العزت تمہارے دل کو منور فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں ذرا نیچی کر کے چلے، اپنی نگاہیں ذرا نیچی کر کے چلے۔ شیطان مردود نے اللہ سے کہا تھا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اے میرے اللہ آپ زمین پر مجھے بھیج رہے ہیں لیکن میں زمین میں جاؤں گا تو آپ کے بندوں کو آگے سے پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں اور بائیں سے بہکاؤں گا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا تھا نیچے سے اور اوپر سے بہکاؤں گا، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ نیچے سے اور اوپر سے بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے قرآن کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ نگاہیں اپنی ذرا نیچی کر کے چلیں۔ دل کا سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ۔ دوسرا سب سے بڑا دروازہ دل کا انسان کی زبان ہے، انسان کی زبان دل تک پہنچنے کا دوسرا دروازہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی،
یمن کا گورنر بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یمن کو بھی حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے یمن کا گورنر بنا کر. تو حضرت معاذ بن جبل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آقا آپ مجھے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں تو مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. کیا کہا؟ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور اللہ کے نبی ان کو گورنر بنا رہے ہیں اور معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ آقا نصیحت فرمائیے. تو صحابہ کو آقا نصیحت فرماتے ہیں املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا. تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نا میں نے سمجھا کہ میرے آقا کچھ بڑی نصیحت فرمائیں گے تو یہ نصیحت ذرا مجھے چھوٹی لگی، ہلکی تو نہیں کہہ سکتے، ذرا چھوٹی لگی. تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ آقا کچھ اور بڑی نصیحت فرمائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ پہ روئے، کیا تو اس نصیحت کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں ہر اس امتی کو جو امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے. آقا نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اپنی اس امتی کو جو امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے. آقا نے فرمایا ایک چیز وہ ہے جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک چیز وہ ہے جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اس زبان کی ضمانت محمد الرسول اللہ کو دے گو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی ضمانت میں تمہارے لیے دیتا ہوں. دوسری چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان، جو چیز تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو اور اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو. محمد الرسول اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جتنے بھی برائیاں ہوتی ہیں سب زبان سے ہوتی. اسی لیے ایک عالم کا بہت ہی سنہرا قول ہے، انہوں نے کہا جسمہ کبیر جسمہ صغیر، جسمہ صغیر، یہ زبان بڑی چھوٹی ہے، اس کا جسم بڑا چھوٹا ہے. وجرمہ کبیر، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھڑے اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے اللہ اس زبان کو مجھے کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس زبان کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت نے یہ زبان بنائی ہے نا تو اس زبان کی اہمیت اتنی رکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان زبان سے ایک لفظ غلط نکالتا ہے وہ اسلام کی سرحدوں سے خارج ہو جاتا ہے. اس زبان سے ایک سچا لفظ انسان نکالتا ہے ہمیشہ کے کفر اور شرک سے توبہ ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اس زبان سے انسان ایک لفظ نکالتا ہے آقا کی شان میں گستاخی رسول کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اسی زبان سے انسان جب صحابہ پر لعن طعن کرتا ہے اس کو گستاخ صحابہ کا لقب مل جاتا ہے. اسی زبان کو جب سچے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دو اجنبی لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میاں بیوی بن جاتے ہیں. اس زبان کی اللہ رب العزت کے یہاں بڑی اہمیت ہے. اللہ رب العزت نے تیسری چیز بیان فرمائی نا، انسان کے دل تک پہنچنے کے لیے تیسری کھڑکی، تیسرا دروازہ تمہارا کان ہے. یہ کان جو سنے گا اس کی تمام چیزوں کے اثر تیرے دل پر پہنچیں گے. اس کان کے اندر اگر اذان کی آواز سنائی دے گی تو اذان کی برکات تیرے دل پر مرتب ہوگی. اس کان سے اللہ اور رسول اللہ کی حدیث اور قرآن سنی جائے گی. اس کان کے سنے ہوئے اثرات تیرے دل اور دماغ پر مرتب ہوں گے. لیکن اگر اس کان سے گانے سنے گئے، اس کان سے چغل خوریاں سنی گئی، اس کان سے اگر غیبت سنے گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں موسیقی اور گانا ایسی چیز ہے
انسان کی زندگی میں گانا اور موسیقی ایسی چیز ہے انسان کو زنا پر ابھارنے کے لیے سب سے مؤثر جو ہتھیار شیطان کا ہے وہ گانا ہے اور موسیقی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت اس کان سے اچھا سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دل کو دنیا میں کبھی بھی چین نہیں ملے گا، اس دل کو دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سنو دنیا میں بسنے والے انسانوں، تمہارے جسم کو سکون اور چین اگر ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کے تذکرے سے ملے گا۔ شراب سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، موسیقی سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، لڑکیوں سے کھلواڑ کرنے پر تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ تمہاری جسم کے اندر بنا ہوا دل جب یہ زخمی ہوتا ہے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دل جب زخمی ہوتا ہے اس زخم کو بھرنے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں، نہ شراب ہے، نہ گانے ہیں، نہ سیر و تفریح کی جگہ ہے۔ دنیا والے دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، آخر میں سوسائڈ کہتے ہیں کہ روح کو، آتما کو سکون نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمارے جسم میں سانس رکھے اللہ رب العزت اپنا تذکرہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔